کیا ہوتی ہے اور بیٹی کا پیار کیا ہوا کرتا ہے. میں تجھے بہت دور نہیں لے کے جاؤں گا، بس اس مرکز عقیدت پہ لے کے جاؤں گا جسے دنیا مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کہا کرتی ہے. اللہ اکبر. سن بیٹی کیا ہوتی ہے اور بیٹیوں کا پیار کیا ہوا کرتا ہے. سننا ذرا غور سے پیارے. ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا 55 کی عمر شریف میں ایک راستے سے گزر کے جا رہی ہے. راستے میں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے حضرت فاطمہ زہرا کو آتے دیکھا. بدماش تھا، بدماش تھا، ظالم تھا. مزے لینے کے لیے حضرت فاطمہ کے سامنے حضور کے شان میں کوئی غلط جملہ کہہ دیا، بے ادب کی بے ادبی کے طور پہ بول دیا. حضرت فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکا. عمر شریف تو 6 سال تھی، لیکن جب آپ کے سامنے ابو جہل نے حضور کو کچھ کہا، حضرت فاطمہ کے بڑھتے قدم رک گئے. جا رہی تھی اپنے گھر کی طرف، وہی ٹھہر گئی، رک گیا ابو جہل کی طرف. کہنے لگی سن چپ ہو جا، تو جھوٹا ہے. خدا نے میرے باپ کو سچا بنا کے پیدا کیا ہے، سچا بنا کے پیدا کیا ہے. عمر 6 سال ہے، ادھر مکے کا سردار ہے، ظالموں کا سرتاج ہے یہ ابو جہل. جیسی حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرا باپ سچا ہے، تو جھوٹا ہے، آگے بڑھا. اس نے تماچا حضرت فاطمہ کے لگایا. پھر کیا تھا تماچا لگنے کی ڈھیر کی. خاتون جنت روتے ہوئے کھڑائی ہے. اور سننا پیارے، اگر بیٹی کو غم میں دیکھتا ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے، بیٹی کو بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. باپ بیٹی کے رشتے بڑے انوکھے ہوا کرتے ہیں. جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی اپنے دروازے پہ آئی ہے، حضور کی چشمان نبوت اٹھی ہے. حضرت فاطمہ کی آنکھ کے آنسو دیکھے، حضور زمین پہ بیٹھے، بازو پھیلائے. سیدہ دوڑ کے باپ کے سینے سے لگ گئی. میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ بتا تو صحیح بیٹی، آنکھ میں آنسو کس لیے ہے؟ پورا حال بیان کیا. ابا جی اس طرح آ رہی تھی، ابو جہل نے یوں کہا ہے اور میں نے یوں جواب دیا، اس نے میرے تماشا لگایا. اللہ اکبر. سن پیارے، وہ حد میں حضور پہ پتھر مارے گئے، لیکن حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی ہے. کانٹے چھپائے گئے، نبی کو جلال نہیں آیا اور نبی کے اوپر کوڑا ڈالا گیا. مصطفیٰ کو کبھی جلال نہیں آیا، لیکن جب حضرت فاطمہ کے تماشا لگا ہے اب نبوت کو جلال آیا ہے. آپ آواز دیتے ہیں جا بیٹی ابو سفیان چچا کے پاس چلی جا اور ان سے کہہ کہ وہ جا کے ابو جہل سے بات کرے. اگر میں نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ قیامت تک کسی نسلوں کو نشت و نابود کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، خاتون جنت کی عظمت، خاتون جنت کی عظمت. 5 نعرہ پنجدر کا ایک نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سن بیٹی کیا ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ابو سفیان کے پاس جاؤ بیٹی. سیدہ گئی. ابو سفیان کے پاس جب گئی نا، پوچھیں ان علماء اکرام سے، ہمارے سر کے تاج بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام تشریف فرما گئے. علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، بس سنیں میری بات. اللہ اکبر. حضور کے بڑے دشمنوں میں نام حضرت ابو سفیان کا آتا تھا، بڑے بڑے سرداروں میں نام آتا تھا دشمنوں میں. جو ماسٹر مائنڈ تھے ان میں نام آتا تھا. پوری تاریخ پڑھ لیجئے. جو حضور کی مخالفت میں ماسٹر مائنڈ تھے حضرت ابو سفیان کے علاوہ خدا نے کسی کو کلمے کی دولت نہیں دی، صرف ابو سفیان کو دین کی دولت دی گئی. اس کی تفسیر میں علماء اکرام تحریر فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت کیوں دی گئی. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے علماء نے. کیا وجہ آپ سنیں. فرماتے ہیں اب یہاں سے حضرت فاطمہ اٹھی، ابو سفیان کے پاس گئی. ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، لیکن بیٹی سمجھ کے گود میں حضرت فاطمہ کو اٹھا دیا، سینے سے لگایا. بیٹی بات کیا ہے؟ پوری بات مصطفیٰ کی حضرت ابو سفیان کو بتائی. ابو سفیان نے گود میں اٹھایا اور جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی. آواز آئی کون؟ ابو سفیان آیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ابو جہل توڑ کر کے دروازہ آیا. جیسے دروازہ کھولا حضرت ابو سفیان کی گود میں حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا. ابو سفیان کہا ظالم تجھے شرم نہیں آئی؟ دشمنی ہماری محمد سے تھی، اس بچی نے کیا بگاڑا تھا؟ ہماری دشمنی اس بچی کے باپ سے تھی، اس پر ہاتھ اٹھانے کا ادھیکار تجھے کس نے دے دیا؟ اس بچی کے اوپر تو نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اور اتنا تو ہم بھی اصول جانتے ہیں کہ دشمنی میں بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے. یہ اس وقت کے کافر جانتے تھے کہ بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. آج کے دور کا کافر نہیں جانتا کہ بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے. ان سے بہتر تو اس وقت کے کافر تھے جو بیٹیوں کی عزت کیا کرتے تھے. ابو سفیان نے کہا تھا اللہ اکبر کہ تجھے نہیں پتا کہ بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے. اتنا کہ ابو جہل کی گردن جھک گئی. اور اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا، گود میں حضرت فاطمہ ہے. کہا بیٹی اب تماشا لگا، اپنا بدلہ لے لے. جب اتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے حضرت
फातिमा ने अबू सुफियान का चेहरा देखा, देखते कहती है चचा हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। हमें माफ करना सिखाया गया है, बदला लेना नहीं सिखाया गया। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है अबू सुफियान को जलाल आया, फरमाया जालिम इस बच्ची के जुमले सुन, तुझसे बेहतर तो ये बच्ची है जो इसका जिक्र दे के इतने पे भी माफ की बातें कर रही है। कहते ये तो माफ कर सकती है लेकिन अबू सुफियान माफ नहीं करेगा। आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और अपने हाथ से अबू जहल के तमाचा लगाया। जब ये तमाचा लगा अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लग जाती है और यार बेटी बेटी हुआ करती है। जब हजरत फातिमा मुस्कुराई है अबू सुफियान लेके वापस आए हैं, दरवाजे पर शहजादी को छोड़ दिया। पहले गई थी हजरत फातिमा रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुराती आ रही है। जब मुस्तफा ने रोता हुआ बेटी को देखा था तब भी रो दिए थे, मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं मुस्तफा आंसू बहा रहे हैं। बेटी को सीने से लगाया, फरमाते बेटी बता तो सही क्या गुजरी क्या हुआ। हजरत फातिमा ने पूरा हाल बताया। अब्बा जी ये हुआ, मैंने तो माफ किया था लेकिन अबू सुफियान चचा ने मेरा हाथ पकड़ के ये कहा बेटी तुम तो माफ कर सकती हो लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। ये कह के तमाचा लगाया। अब्बा जी जब से मेरी मुस्कुराहट नहीं रुकी है इतना सुनना था। मुस्तफा की नबूवत वाली झोली फैल जाती है। आका कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, अबू सुफियान ने आज मेरी फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट दे दी है। मालिक अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में जगाना मिल जाए। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी हुआ करती है, बेटी बेटी होती है। मेरे हुजूर ने दुआ की अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसको मेरे दामन में जगाना मिल जाए। हाँ ये बेटी है हुजूर की। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था कि बेटे तो बर्दाश्त करके निकल जाते हैं लेकिन बेटियां कभी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप इजाजत दें तो एक मिसाल और दे दूं। तैयार है भाई मास्टर साहब? तैयार है माशाल्लाह? जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम अगर आपकी बेटी का तज़किरा हो तो आपका सीना चौड़ा होता है। आज मैंने अपने आका की बेटी का जिक्र छेड़ दिया है, यकीनन गुंबद खजरा से मेरे हुजूर हाथ उठा के दुआएं देते हो। अल्लाह अकबर। मैं ये मिसाल भी उसी आंगन से उठाऊंगा, कोई दूर नहीं जाऊंगा जो बात मैं कहने लगा हूं। अल्लाह अकबर। बेटे बाप का दुख देखें तो नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन बेटियां बाप का दुख देखें तो रो देती हैं। बेटियां बाप का दुख देखें तो रो देती हैं। ये तुम्हारे दुख की शरीक होती है, ये तुम्हारे गम की शरीक होती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हाँ अपनी बेटी के बारे में हुजूर फरमाया करते थे मेरी माँ के बाद फातिमा मेरी माँ है। मतलब क्या कहते थे? ये फरमाया करते थे कि मेरी माँ के बाद अगर किसी ने मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा है तो मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा है। मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा है। हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी? सारे बोले कितनी? किसी के झांसे में नहीं आना। आज तो शिया लोग कहते हैं कि नहीं बेटी एक ही थी, अगर 4 थी तो फिर 3 की फजीलत कहां है? मैं कहता हूं सुन, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्सर तज़किरे इसलिए मिलते हैं कि इन्होंने हुजूर का सबसे ज्यादा साथ पाया है। सबसे ज्यादा साथ इन्होंने पाया और सबसे ज्यादा हुजूर के साथ हजरत फातिमा रही इसलिए, और सबसे ज्यादा प्यार भी हजरत फातिमा हुजूर से फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा करते थे लोग कि आयशा हजरत आयशा से उम्मुल मोमिनीन हुजूर के बाद अगर हमारा जी चाहे कि हम हुजूर को देखें तो फिर किसे देखें? आप फरमाया करती थी जो हुजूर को देखना चाहे वो हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा को देख ले। अल्लाह अकबर। फरमाया करती थी फातिमा चलती है तो अपने बाप की तरह चलती है, अगर बोलती है तो बाप की तरह बोला करती है। ये हुजूर की चहीती लाडली बेटी। सुने, मैंने कहा कि अगर बाप दुख में होता है तो बेटियां रो देती हैं। वो कभी तजर्बा ना किया हो ना तो अपने घर में तजर्बा करो।
کبھی جھوٹ کہہ دینا اپنی ماں سے کہ ماں آج ماموں کی طبیعت خراب ہے یا آج نانا کی طبیعت خراب ہے، خدا کی قسم سے اس کی اپنی کتنی بھی طبیعت خراب ہو، رات کو مصلی بچھائے آنکھ میں آنسو بھر کے یہ نہیں کہے گی اللہ میری کمر کا درد صحیح کر دے، یہ نہیں کہے گی اللہ میری ٹانگ کا درد صحیح کر دے. اگر پتہ چل گیا نا میرا باپ یا بھائی بیمار ہے، رو کے کہتی ہے اللہ میں تو ٹھیک ہوں، میرے باپ اور بھائی کو سلامت رکھنا. ہاں یہ تو جہاں بھی ہو تیرے لیے دعائیں کیا کرتی ہے، یہ بیٹی ہوتی ہے، یہ بیٹی ہوا کرتی ہے. میں نے کہا بیٹے دکھ دیکھ کے نظر پھیر جاتے ہیں لیکن بیٹیاں رو دیتی. میرے حضور کی چکر پہ ایک دن نہ میرے حضور خانے کعبہ کے اندر تھکے تو نہیں ابھی آپ تھکے ہوں تو ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. ایسا مجمع ہو نا جب آگے اور پیچھے سب عاشق عاشق بیٹھے ہوں تو پھر راتیں چھوٹی پڑ سکتی ہیں، تقریریں چھوٹی نہیں ہو سکتی. بڑا اچھا مجمع ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. جب سے آ کے بیٹھے بھرے تو ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں، اور کم ہو بھی کیسے سکتے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹھائے ہوئے لوگ، حضور کے بیٹھائے ہوئے ہیں. اور جب محبوب کے تذکرے ہو تو پھر عاشق اٹھا نہیں کرتے. تو یاد یہ چراغ جلا، اگر پروانے آ جائیں تو پوچھے کیوں چکر لگا رہے ہو، موت انجام، تو کہیں گے مر جائیں گے لیکن شمع کے پاس مزے. ہاں کہیں گے نا امیدی کی موت تو نہیں مرنا چاہتے، تو وہ تو آ کے مر جاتے ہیں، انجام کی فکر نہیں ہوتی ہے. اور بھائی جب جانوروں کو روشنی سے اتنا پیار ہے تو پھر مومنوں کو مصطفیٰ سے کتنا پیار ہونا چاہیے، کتنا پیار ہونا چاہیے. میرے خانے کعبہ کے اندر 10 منٹ ہو گئے، بات پوری کرنے لگا ہوں. بس میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں اگر کوئی بڑا اپنے سے بڑا خطیب منبر پہ آ جائے اس کا وقت پھر ضائع کیا جائے. ہاں مگر میں اجازت لے کر 5 منٹ ہوگا آپ کے سامنے. بس ذرا آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. ہاں تو حضور خانے کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل نا اپنے دوستوں کے ساتھ حرم شریف کے کونے میں کہنے لگا رہا تھا. تو کہنے لگا ابھی فلاں مقام پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، ایک اونٹ ذبح ہوا ہے کوئی جو اس کی اوجھڑی لا کے معاذ اللہ محمد کے سر کے اوپر ڈال دے. تو رقبہ بن ابی معیط وہیں پہ تھا، بڑا طاقتور لعین شہید تھا. اس نے کہا اتنی سی بات میں جاتا ہوں. یہ گیا اوجڑی اٹھا کے لایا. عین اس وقت جب حضور سجدے میں تھے اس نے حضور کے سر اور شانے پہ لا کے نہ اوجڑی رکھ دی. جب اوجڑی رکھی نا یہاں پہ اتنا بوجھ تھا، حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں وہیں پہ کھڑا تھا، میں نے اوجڑی ہٹانا چاہی لیکن اتنی وزنی تھی ہٹا نہ سکا. بس پھر کیا تھا، میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی حمایتی نظر نہیں آیا، کوئی یارو مددگار نظر نہیں آیا. فرماتے جب مجھے کوئی نظر نہ آیا میں نے دوڑ لگائی سیدھی حضور کے گھر کے دروازے پر. میں دوڑ کر کے گیا حضور کی چوکھٹ پہ گیا. اس وقت گھر کے اندر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ موجود تھی، دوسری حضرت سیدہ فاطمہ زہرا موجود تھی. فرماتے میں نے دروازے پہ آواز دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں اپنا نام بتایا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا غضب ہو گیا ہے، حضور حرم شریف میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور ابو جہل نے لا کر کے اوجڑی ڈال دی ہے. میں نے کوشش کی ہے ہٹا نہیں پایا. اللہ اکبر اتنا سننا تھا. نبی کی چھوٹی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سب سے پہلے چادر تطہیر ڈالی ہے اور انگلی پکڑی صحابی کی، حرم شریف کی طرف دوڑ لگائی ہے. وہاں پہنچی جہاں حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اوجڑی سرکار کے کاندھے پر پڑی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں ایک طرف سے میں نے کھینچا، دوسری طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکیلا. وہ اوجڑی جب ہٹی ہے مصطفیٰ نے سر ہٹا اٹھایا ہے. میرے نبی کا پورا چہرہ اس کے بدن سے سرخ ہو چکا تھا. حضرت فاطمہ نے باپ کا چہرہ دیکھا، سائڈ سے کھڑی نہیں ہوئی ہے بلکہ مصطفیٰ کی گود میں بیٹھی ہے، اپنے دوپٹے کا کونا لیا ہے، باپ کا چہرہ صاف کرتی جا رہی ہے، چومتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے. جب مصطفیٰ نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں، مصطفیٰ کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب مصطفیٰ کی بیٹی نے باپ کو روتے دیکھا ہے، اب بیٹی سے برداشت نہ ہو سکا، باپ کی گود سے اٹھی ہے حضرت فاطمہ، جا کے خلافت کا کعبہ تھام لیا ہے، دونوں ہاتھوں سے خلافت کعبہ پکڑا اور پکڑ کے کہتی ہے میرے رب بتا تو سکی کیا تیرا دیا ہوا دین سچا نہیں ہے؟ کیا تیرا دیا ہوا قرآن سچا نہیں ہے؟ کیا میرا باپ میرا سچا رسول نہیں ہے؟ اگر یہ سب کچھ سچا ہے تو بتا تو سکی پھر میرے باپ کے اوپر وہ چھری کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ راہوں میں کانٹے کیوں بچھائے جا رہے ہیں؟ یہ چلتے ہیں تو پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار آج ایک بیٹی التجا کر رہی ہے، جن لوگوں نے میرے
बाप पे ओछली डाली है, उन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है, ये आवाज नबूवत के कानों से टकराई है। हुजूर अपनी जगह से जल्दी से उठे हैं, जाके बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा अगला जुमला मत कह देना, अगला जुमला मत कह देना। बेटी अगर तूने अगला जुमला कह दिया तो ये नस्ल तबाह कर दी जाएगी। हजरत फातिमा को मुस्तफा ने सीने से लगा लिया, बेटी को तसल्ली दी है, लेकिन पहला जुमला हजरत फातिमा की ज़बान से निकल चुका था। जिन लोगों ने मेरे बाप पे ओछली डाली है, उन्हें जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है। मशीयत कह रही थी फातिमा सब्र कर, बदर का मैदान सज लेने दे, एक एक का सर आकर तुम्हारी तलवार से कलम न कराया तो खुदा की कसम, मुझे मेरी इज्जत की कसम है और दुनिया ने देखा है, जब बदर का मैदान आया था तो जिन्होंने ओछली डाली थी उनके सर अलग पड़े थे। ये बेटी बेटी हुआ करती है, तो यार बेटी देख लेती है बाप के दुख को तो रो देती है, और फिर जब इसकी जबान से जुमले निकलते हैं तो खुदा की कसम फिर जबानें खाली नहीं लौटा करती हैं बेटियों की। मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं तो उकताना मत, समझ लेना जन्नत का परवाना मिल चुका है। 2 बेटियां भी हैं तब भी समझो जन्नत का परवाना है, एक भी है समझ लो तब भी जन्नत का परवाना है। हाँ, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं, ये याद रखना। बेटे दुआओं से मिला करते हैं और बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। कभी परदेश से थक के आओ ना तो बेटी अगर 6 महीने की भी हो तो उसे सीने पे लेटा लेंगे, कितना भी दर्द तेरी टांगों और बदन में हो, बेटी को सीने पे लेटा। खुदा की कसम नन्हे नन्हे पैर जब बाप के सीने से लगते हैं, अल्लाह उसके कदम की बरकत से पूरी थकन उतार दिया। ये बेटी होती है, इसे कहते हैं बेटी। अगर बेटी पैदा हो तो मुंह टेढ़ा न करना, हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगाना, बेटी को सीने से लगाना है। अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में 4-4 बेटियां न देता, 4 बेटियां न देता। अगर ये बोझ होती तो बेटी बोझ नहीं होती, बेटी रहमत हुआ करती है। वो लोग तावीज़ों के लिए भागे फिरते हैं, दुकान में बरकत नहीं, मकान में बरकत नहीं। और तुझे सस्ता तरीका बता दूं, सस्ता तरीका बता दूं, 2 रकात नमाज हाजत अदा कर, मुसल्ला बिछा के वज़ू करके 2 रकात नमाज हाजत अदा कर, और उसके बाद सामने घर में बेटी या बहन मौजूद है उसे आगे बैठा ले, 2 रकात के बाद आगे बैठा और फिर हाथ उठा, बस इतना कह दे, या अल्लाह इस बेटी के सदके में रिज़्क़ का इंतजाम फरमा, इस बहन के सदके में रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, रिज़्क़ के रास्ते अल्लाह पहले खोल दिया। जिनके जरिए रिज़्क़ आना था हमने उन्हें मनहूस समझ लिया, हमने उन्हें घर से बेघर कर दिया। बाप के इंतकाल के बाद बेटियां आए तो भाइयों से गुजारिश करके जा रहा हूं, उन्हें देख के चेहरे न बिगाड़ना, पेशानी पे बल न लाना। हमने बाप की राहत के लिए 40 लेकर आए, दीजे कराए, 10 लेकर आए, मिलादे कराए, जलसे कराए, लेकिन बरकत के काम है सब। अल्लाह चाहे तो इसके सदके में बख्श दे, लेकिन एक असल काम हम छोड़ देते हैं। बहनों को धक्के दें और उसके नाम के 40 में 40 बार करा दें, बाप की कब्र में रूह ठंडी नहीं होगी। अगर बाप की रूह को कब्र में ठंडा करना चाहते हो, अपने पीछे अगर बेटियां छोड़ के गया है और तेरे दरवाजे पर बहन आए, चेहरा बिगाड़ के न मिलना, बल्कि जैसे बाप मुस्कुरा के बेटी का इस्तकबाल करता था, ऐसे आगे बढ़ के बहन का इस्तकबाल करना। तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, उसे तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। जब बाप का चेहरा नजर आएगा, इधर बेटी मुस्कुराएगी, उधर बाप की कब्र में बाप की रूह को ठंडक महसूस होने लग जाएगी। हाँ, वो अपने पीछे बेटे भी छोड़ के गया, बाप की कब्र में अगर उसकी रूह को तसल्ली देना चाहते हो ना, तो अपने पीछे जो बच्चे छोड़ के गया है, अगर तुम्हारे भाइयों में कुछ गरीब है, अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तो उसे गरीब समझ के किनारे न लगाना। ये मत कहना नहीं आज जरा दोपहर तक मत आना, मेरे मेहमान आ रहे ना, बल्कि अगर गरीब है ना तेरा भाई है, चाहता है पापा सुकून मिले, तो सुन, मुझे दावत बाद में खिला, मौलवियों को दावत बाद में खिला, पहले गरीब भाई के दस्तरखान पे जा और अपने दस्तरखान का खाना उठा उसके आगे रख दे, और उसकी चटनी रोटी उठा अपने आगे रख ले, उसके खाने के लुक़मे अपने मुंह में ले और अपने खाने के लुक़मे उसके मुंह में दे। खुदा की कसम ऐसे ये लुक़मे भाई के खरीद के हलक के नीचे जाएंगे, इधर कलेजा ठंडा होगा और कब्रों में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। ये है ठंडे करने के करेंगे इंशाअल्लाह। इख्तलाफात खत्म करो, अब सफों में इत्तेहाद पैदा करो, अब दौर नहीं रह गया लड़ाई का। हाँ, हमें लड़ते लड़ते लोग मिटाना चाहते थे,
آپس میں لڑا کے ختم کرنا چاہتے ہیں. اب اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. یہ 5 انگلیاں ہیں، شیشہ اس میں لگ جائے تب بھی درد ہوگا یہاں، اس میں لگ جائے تب بھی درد ہوگا یہاں، اس میں لگے تب بھی درد ہوگا یہاں. او یار یہ جسم کے اعضاء ہیں تو درد احساس دل پہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ٹھیک اعضاء کی طرح ایک دوسرے کا جز ہے مسلمان. بیٹی کسی کی بھی آبرو ہو درد سب کو ہونا چاہیے، عزت کسی کی بھی لوٹے درد سب کو ہونا چاہیے، گھر کسی کا بھی اجڑے درد سب کو ہونا چاہیے، بیٹا کسی کا بھی مارا جائے درد سب کو ہونا چاہیے. اگر کسی ایک کو جلا وطن کیا جائے تو یہ مت سوچنا میرا نمبر نہیں ہے، میں تو چین سے بیٹھا ہوں. اگر آج ایک بھائی تڑپ رہا ہے تم اس کی حفاظت میں آ جاؤ، کل جب تم پہ ظلم ہوگا خدا تمہاری حفاظت کے انتظام کرنا. کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ سارے بولو انشاءاللہ. ایک دوسروں کو معاف کریں گے، بیٹیوں کی عزت کریں گے، بہنوں کی قدر کریں گے، اپنوں کا خیال رکھیں گے، رشتوں کی قدر کریں گے. مصطفیٰ سے پیار، مصطفیٰ سے پیار، زور سے مصطفیٰ سے پیار. یہی اعلان کریں گے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. لوگوں میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو. محبوب نے بیٹی رحمت بنا کے دی ہے، ہم دامن میں سنبھالیں اور سینے سے لگا کے رکھیں گے. میرے مصطفیٰ نے دی ہے، میرے مصطفیٰ نے دی ہے. حضور کا تحفہ ہے بیٹی، حضور کا تحفہ ہے بیٹی. خدا را بیٹیوں کی عزت کرو، پردے کا خیال کرو. بس جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا صاحب تو پھر ہوگی ملاقات. بڑا لمبا مسئلہ ابھی مجمع میں سے ذرا کوئی بندہ نعرہ لگا دے کھڑے ہو کر کے. فرمائش کی گئی ہے سرکار غریب نواز کو اطلاع کر بیان کریں. خیریت ہے آپ لوگ؟ سنا نے اپنی پردادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے، سبحان اللہ، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. خیال کرو، شرم کرو، ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، ظلم کی بھی حد ہوتی ہے. مصطفیٰ کی امت کو لاوارث نہ سمجھنا، مصطفیٰ کی امت کو لاوارث نہ سمجھنا. ہم تو وہ نصیب والے ہیں جن کا ایک وارث دیوا میں رہتا ہے، دوسرا وارث اجمیر میں رہتا ہے. ہاں، دوسرا وارث اجمیر میں رہتا ہے اور ان کے نائب شہر بریلی میں رہتے ہیں. ان کے نائب شہر بریلی میں رہتے ہیں. وہ اجمیر شریف میں اندھیرا کھڑا تھا نا کوئی جس کی آنکھیں نہیں تھی، اورنگزیب عالمگیر گئے، میرا کہاں جا آنکھیں دیکھیں آنکھیں دیکھیں، فرمانے لگے کب سے کھڑا ہے؟ کہا بڑا زمانہ گزر گیا. کہا آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں. فرمانے لگے اندر جا رہا ہوں سلام کرنے، اگر آنکھیں نہیں ملی تو سر اتار دوں گا. یہ کہہ کے اندر گئے نا، اگر آنکھیں نہیں ملی تو سر اتار دوں گا. اورنگزیب کا فیصلہ تھا بھائی. جب اتنی بات سنی نا تو اب تڑپ گیا، کہنے لگا غریب نواز اب تک آنکھوں پہ ہی بنی تھی، اب تو گردن پہ آ گئی ہے. 1 سال سے آنکھ نہیں ملی کوئی بات نہیں، لیکن اب اگر آنکھ نہیں ملی تو جان ہی چلی جائے گی. مہربانی کر آنکھ دے دے، کم سے کم جان تو بچ جائے. واپس آئے تو آنکھیں مل چکی تھی. اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو آنکھیں، بولے آنکھیں، سارے بولے آنکھیں مل گئی تھی. آپ نے فرمایا مل گئی؟ کہا ہاں. کئی اتنے دن سے مانگ رہا تھا نہیں ملی، آج مانگی کیسے مل گئی؟ کہنے لگے دل سے تو آج ہی مانگی ہے نا حضرت، دل سے حقیقت میں آج ہی مانگی ہے. ہاں اب تک تو کہہ ہی رہتا آنکھیں دے دو، لیکن اب مانگی دل پہ کہ اب جان جانے والی ہے. تو یہ کرم کون کرتا ہے؟ غریب نواز. اور میں نے کہا ان کے نائب بریلی میں کون ہے؟ میرے مرشد، سنیوں کے مرشد اعلیٰ حضرت. بیٹے بہت بڑی ذات ہے، ان پہ بولنے کے لیے نا
علم کا چٹان ہونا چاہیے بندے کو. ہاں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے. میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ کی بات. ہاں تاج الشریعہ کی بات کی ہے میں نے. وہ پوری زندگی آپ نے کتابوں میں کام کیا. لوگ کہتے نہیں وہ ولی نہیں تھے. میں کہتا ہوں اس دور میں سب سے بڑا ولی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. ہاں اور آپ ایسے متقی اور ایسے پرہیزگار تھے، کسی مصلحت کے آگے میرے مرشد نے گردن نہیں جھکائی. جب بھی جھکائی مصطفیٰ کے فرمان کے آگے. لوگ کہا کرتے تھے حضرت مصلحت کا تقاضا یہی ہے. فرمایا کرتے تھے تم مصلحت دیکھا کرتے ہو، میں مصطفیٰ کی طبیعت دیکھتا ہوں. کبھی انہوں نے کسی مصلحت کے آگے اپنی گردن نہیں جھکائی، ہمیشہ جھکی تو شریعت کے آگے جھکی. پوری زندگی کتابوں پہ کام کرتے رہے. ایک دن ایک شخص اپنا بچہ لے کے آ گیا، آنکھوں سے نابینا تھا. کہنے لگا حضور بچہ اندھا ہے، دعا کر دیں اللہ اسے آنکھیں دے دے. آپ نے پہلے فرمایا جا چلا جا، مجھے دین کا کام کرنے دے. بس یہ ولی جو ہوتے اپنی کرامتیں چھپایا کرتے ہیں. فرمانے لگے جا چلا جا کام کرنے دے. اس نے کہا نہیں حضور نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، دعائی دے دو نا. آپ مسکرا کے کہنے لگے چل وعدہ کر کا کون سا؟ کب بیٹے کو آپ قرآن کا عالم بنائے گا کہ نہیں؟ کیا فرمایا آپ نے؟ بتا وعدہ کر بیٹے کو عالم بنائے گا. اس نے کہا حضور اللہ آ کے دے دے تو دین کے راہ پہ چھوڑ دوں گا بیٹے کو. آپ نے فرمایا جا پھر اللہ ٹھیک کرنے والا ہے. اتنا کہہ کے جب آپ نے اشارہ کیا باپ بیٹے کی انگلی پکڑ کے لایا. دروازے پہ آیا تو جب گیا تھا انگلی پکڑ کے گیا تھا. جب باہر آیا انگلی چھوڑ کے چپل تلاش کر رہا تھا. باپ نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا جوتے ڈھونڈ رہا ہوں. کہا تجھے دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں باپ جب باہر آیا ہوں سارا زمانہ دیکھ رہا ہوں. تو باپ نے کہا تھا او لوگوں اجمیر بعد میں جانا، غریب نواز کا ایک خادم یہاں بھی بیٹھا ہوا. سرکار تاج الشریعہ قطب وقت تھے. ہاں اپنے وقت کے قطب ہیں سرکار تاج الشریعہ. کوئی عام ولی نہیں ہے، ولی گھر ہے تاج الشریعہ. ہاں نظریں ڈالتی ہے تو خدا کی قسم ایسے ویسوں کو کیسا کیسا بناتی ہے. ایک نگاہ میں یہ ان کی نظر کا کمال ہے. میں بہت دور نہیں جاتا، مجھے ایک نوجوان ملا اور گاڑی میں بیٹھا تھا. مجھ سے کہنے لگا حضرت جی آپ تاج الشریعہ سے مرید ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے. تو میں نے کہا میرے چہرے سے کیا لگ رہا ہے؟ کہا مجھے لگ رہا ہے تم تاج الشریعہ کے مرید ہو. میں نے کہا بات بتا. کہنے لگا ایک بات بتاؤں. کہ میں تاج الشریعہ کو مانتا نہیں تھا زیادہ. میں وہ جو آج کل پیروں کے جھگڑے نا اس میں پڑا ہوا تھا. تو میں دوسرے پیر کی پارٹی میں تھا. کہتا لیکن ایک دن تاج الشریعہ میری بستی میں آ گیا تو میں بھی چلا ہی گیا مسافہ کرنے کے لیے. تو جب مسافہ کیا میں نے نا تو پھر میرا دل تھوڑا نرم ہوا. جب نرم ہوا لوگ مرید ہونے لگے، میں بھی بیٹھ گیا، میں بھی مرید ہو گیا. کہنے لگا مرید ہونے کے بعد کچھ دن بعد حضرت کا وصال ہو گیا. کہنے لگا میرے دل میں آئی کہ میں مزار پہ سلام کروں. تو کہنے لگا جب میں مزار پہ پہنچا نا میں نے قدم رکھا تو کہنے لگے مجھے ایسا لگا میرے مرشد کہہ رہے تھے خبردار میرے مزار پہ بعد میں آنا، داڑھی پہلے پوری کر کے بس. کہنے لگا حضرت جی وہ دیکھو انہوں نے مجھے داڑھی دکھائی کہ ناپیو کتنی ہو گئی؟ میں نے کہا 3 انگل ہو گئی. کہنے لگا ابھی جب سے میں قیا گئی قسم کھائی ہے اس دن جاؤں گا مزار پہ ان کے جس دن پوری ایک مشت کی داڑھی کروں. ابر رحمت تیری مرکت پر گہربانی کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں گے امیر کارواں تجھ پر. یہ میرے تاج الشریعہ کی ذات. اللہ اکبر. اور بات آ گئی غریب نواز کی. ہاں یہاں کو اندھوں کو آنکھیں دے دیتے، انہوں نے پتھروں میں جان ڈال دی. مجھ سمجھنا ہم لاوارث ہیں، ہم نصیب والے ہیں. ہم تو ایسے ایسے وارث رکھتے ہیں کہ نگاہ ڈال دیں تو قسمت ہی بدل ڈالتے ہیں، قسمت ہی بدل ڈالتے ہیں. سرکار غریب نواز. اللہ اکبر. او بھائی اللہ خیر کرے اس قوم کے ساتھ، خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے. یہ قوم جب مزاروں کے میلے آتے ہیں نا ڈھولک لے کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتے نہیں نہیں یہ تو اجمیر شریف کا تحفہ ہے. ایک بندہ ثابت کر دے غریب نواز نے قوالی کرائی ہے ڈھولک کے ساتھ، پوری زندگی میں خود قوالی کروں گا. ہاں چل سے چھوڑ دوں گا قوالی کو اتر جاؤں گا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. غریب نواز ڈھولک لے کے نہیں آئے تھے. غریب نواز ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے تھے، دوسرے ہاتھ میں کردار لے کے آئے تھے. کردار لے کے آئے تھے. یہ کردار تھا ان کا. ان کے لہجے اتنے میٹھے تھے جو ایک بار بات کر لیتا تھا وصولی کا ہو جاتا تھا، جو ان کو دیکھ لیتا تھا ان کا غلام ہو جاتا تھا.
بھائی اگر علامہ صاحب تقریر کریں آپ کہیں گے کتنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، حضرت جو کہہ کے دل میں اتر گئی، سن اگر ان کی زبان میں یہ تاثیر ہے تو جن کی رگوں میں خون اولاد رسول کی شکل میں دوڑ رہا ہو ان کی زبان کی تاثیر کا عالم کون جان سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔